میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ الحمدللہ ہم ذوق نعت جو کہ دعوت اسلامی شائع کر دی ہے مکتبۃ المدینہ کے ذریعے، مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ کلام پر مشتمل یہ دیوان ہے، یہ کتاب ہے۔ اس سے ترتیب وار ہم تشریحات اور اشعار کی وضاحتیں اس پروگرام میں سن رہے ہیں۔ آج ناظرین جو کلام ہم سنیں گے، ویسے تو آمد مصطفیٰ اور 12ویں شریف کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ نے سینکڑوں کلام سنے ہوں، لیکن یہ یوں کہہ لیجئے کہ ون آف مائی فیوریٹ کلام ہے۔ اتنا عالی شان کلام، اتنا لاجواب کلام شاید ہی کسی شاعر نے لکھا ہو۔ بہرحال اس کے بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں آمد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ 18 اشعار پر مشتمل یہ کلام ہے، اور اس کی ردیف میں لفظ آتا ہے آج، لفظ آج بار بار آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کیا مژدہ جاں بخش سنائے گا قلم آج، کاغذ پہ جو 100 ناز سے رکھتا ہے قدم آج۔ اس کلام کے آئیے پہلے کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ الکریم ان کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آمد سرکار، 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 کیا مژدہ جاں بخش سنائے گا قلم آج، کیا مژدہ جاں بخش سنائے گا قلم آج، کاغذ پہ جو 100 ناز سے رکھتا ہے قدم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی، آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی، آتے ہیں فلک سے جو حسینان ارم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، کس گل کی ہے آمد کے خزاں دیدہ چمن میں، کس گل کی ہے آمد کے خزاں دیدہ چمن میں، آتا ہے نظر نقشہ گلزار ارم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ، نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ، اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، بادل سے جو رحمت کے سر شام گرے ہیں، برسے گا مگر صبح کو باران کرم آج، کس چاند کی پھیلی ہے ضیا کیا یہ سما ہے، کس چاند کی پھیلی ہے ضیا کیا یہ سما ہے، ہر بام پہ ہے جلوہ نما نور قدم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اشعار طرز میں سماعت کی ہے، کچھ اس میں مشکل اشعار بھی ہیں اور سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر سمجھیں گے تو مزہ آئے گا۔ اور اس میں جو مین تھیم ہے اس کلام کی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ولادت کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
نے لوح میں جو اپنے علم کے ذریعے اپنے علم ازلی سے دنیا میں ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا. تقدیر اسی کو کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بات جب لکھی گئی ہوگی، ذرا امیجن کیجئے، ایک تصوراتی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بات اور وہ جو تقدیر لکھی گئی ہوگی، تو کاغذ پہ قلم بھی بڑے ناز سے چل رہا ہوگا، 100 ناز سے چل رہا ہوگا کہ کس کی آمد لکھ رہا ہے، کس کے آنے کے بارے میں لکھ رہا ہے. تو پہلے مصرے میں کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ کیا مژدہ جاں بخش سنائے گا قلم آج. مژدہ جاں بخش یعنی زندگی کو، جان کو، جسم کو، دماغ کو فریش کر دینے والی خبر. مژدہ جاں بخش، بندے کو خوش کر دینے والی خبر، اسے کہتے ہیں مژدہ جاں بخش. تو قلم آج کون سا ایسا مژدہ خوشخبری سنانے والا ہے؟ کاغذ پہ جو 100 ناز سے رکھتا ہے قدم. آج 100 ناز سے قدم رکھنا یہ شعراء نے اپنے محبوب کے لیے تو استعمال کیا ہے، لیکن قلم کے لیے بڑے کمال کے انداز میں یہاں استعمال کیا انہوں نے کہ کاغذ پہ قلم بڑے ناز سے اور بڑے مان سے چل رہا ہے. آج کیا ہو گیا اسے؟ آج یہ کیا لکھنے جا رہا ہے؟ ایسی کون سی خبر لکھنے جا رہا ہے کہ بڑا ہی مان سے یہ چل رہا ہے، ناز سے چل رہا ہے؟ تو یہ لکھ رہا ہے میرے محبوب کی آمد لکھ رہا ہے. کاغذ پہ یہ حضور کی آمد کی بات ہو رہی ہے، تو پھر آمد کی بات تو پھر ایسا ہی ہوگی نا. محبوب کی آمد کی شان ہی ایسی کچھ ہے، سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں، شروع کے کچھ اشعار اس کے جو ہیں اس کلام کے، وہ ایک استفہامیہ انداز ہے، ایک سوالیہ انداز ہے. اسے تجاہل عارفانہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جانتے ہوئے نہ جاننے والی کچھ بات کرنا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ یہ کیوں ایسا بزم سجی ہوئی ہے؟ پھر بعد میں ریویل کرتے ہیں کہ در حقیقت حضور کی آمد ہو رہی ہے بھائی، تبھی یہ سب ہو رہا ہے. کائنات سجائی جا رہی ہے اور ہر کوئی خوش ہے. دوسرے شعر میں کہتے ہیں، آمد ہے یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی، آتے ہیں فلک سے جو حسینان ارم آج. یہ کس بادشاہ عرش مکاں کی آمد ہو رہی ہے؟ عرش مکاں یعنی عرش پر جانے والا. یہ کون سا بادشاہ ہے جو عرش پہ جائے گا؟ عرش کے جیسی اس کے مکان کی قدر و منزلت ہے. یہ بھی یہاں مراد لیا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر کی جو قدر و منزلت ہے وہ عرش کی طرح ہے. تو یہ کس بادشاہ کی آمد ہو رہی ہے؟ آتے ہیں فلک سے جو حسینان ارم. ارم کہتے ہیں جنت کو. یہ جنت کے حسین، جنت کی حوریں اور جنت سے فرشتے آ رہے ہیں. یہ ایسے کون سے بادشاہ کی آمد ہو رہی؟ یہ بھی ایک سوالیہ انداز ہے. پھر اگلے شعر میں بھی سوالیہ انداز ہے. کہتے ہیں، کس گل کی ہے آمد کہ خزاں دیدہ چمن میں، آتا ہے نظر نقشہ گلزار ارم آج. گل کہتے ہیں پھول کو. یہ کون سے پھول کھلنے والا ہے؟ خزاں دیدہ مانے اجڑا ہوا نظر آنے والا چمن، اجڑا ہوا باغ. یہ جو دنیا تھی یہ اجڑے ہوئے باغ کی طرح تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لا کر اسے سنوار دیا، سجا دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خزاں دیدہ چمن میں کس پھول کی آمد ہو رہی ہے کہ نقشہ گلزار ارم، جنت کے باغ کا نقشہ آج اس دنیا میں نظر آ رہا ہے. یہ دنیا جنت کے باغ کی طرح مہکنے لگی ہے. یہ کون سا بادشاہ، کون سا پھول کھلنے والا ہے؟ سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں، نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ. اس بادشاہ کے آنے پر کمال کی بات ہو گئی کہ نذرانے میں سر دینے کو حاضر ہے زمانہ. اس بزم میں کس شاہ کے آتے ہیں قدم آج؟ یہ کون سا بادشاہ آ رہا ہے؟ یہ کون سے بادشاہ کے قدم پڑنے والے ہیں بزم میں، یعنی محفل میں، کہ نذرانے میں زمانہ حاضر ہے اپنے سر لے کر کے سر قبول فرما لیجیے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں، بادل سے جو رحمت کے سرے شام گھرے ہیں، برسے گا مگر صبح کو باران کرم آج. شام کا لفظ شاعری میں نارملی رات کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شام ہی سے، یہ رات ہی سے رحمت کے بادل جو گھرے ہوئے ہیں، یہ کیوں گھرے ہوئے ہیں؟ مگر جو باران کرم ہے نا، بادل گھیرتے ہیں تو پھر بارش بھی برستی ہے. تو باران کرم اور کرم کی جو بارش ہے نا، وہ صبح کو برسے گی، یہ یاد رکھنا. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یہ صبح صادق کے وقت ہوئی. تو اسی طرح اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہی سے ایک بہار سی آ گئی تھی، اور رات ہی سے ایک خوبصورت انداز تھا دنیا میں. اور جب صبح صادق کا وقت ہوا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو مکے میں ظہور فرمایا. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ برسے گا مگر صبح کو باران کرم آج. آج صبح کو باران کرم، یعنی کرم کی بارش یہ برسنے والی ہے. پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں،
کس چاند کی پھیلی ہے ضیا، کیا یہ سما ہے، ہر بام پہ ہے جلوہ نما نور قدم آج۔ ضیا کہتے ہیں روشنی کو، کس چاند کی یہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، یہ کیسا سما ہے، یہ کیسا خوبصورت ماحول ہوا ہے۔ سما ماحول کو کہتے ہیں، یہ کیسا ماحول ہے۔ سما جب نون غنہ کے ساتھ ہو تو ماحول کے معنی میں آئے، اور بغیر نون غنہ کے ہو سما الف کے ساتھ تو آسمان کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ کیسا ماحول بنا ہوا ہے، خوبصورتی ہے، چاند کی روشنی ہے۔ یہ کون سا چاند ہے؟ ویسے تو چاند نکلتا ہے روز تقریباً، لیکن آج کچھ الگ ہی ہو رہا ہے۔ اور ہر بام پہ، بام یعنی دروازے پہ، ہر بام پہ نور قدم جلوہ نما لگ رہا ہے، ہر دروازہ چمک رہا ہے، روشن روشن لگ رہا ہے، سجا سجا لگ رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آئیے ناظرین مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی بھی وضاحت پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد سرکار، 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 آمد سرکار۔ تسلیم میں سر وجد میں دل منتظر آنکھیں، تسلیم میں سر وجد میں دل منتظر آنکھیں، کس پھول کے مشتاق ہے مرغان حرم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ کچھ رعب شہنشاہ ہے، کچھ ولولہ شوق، کچھ رعب شہنشاہ ہے، کچھ ولولہ شوق، ہے طرف کشاکش میں دل بیت و حرم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ پر نور جو ظلمت کا دائے دہر ہوا ہے، روشن ہے کہ آتا ہے وہ مہتاب کرم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد، ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد۔ کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ گر عالم ہستی میں وہ ماہ جلوہ فگن ہے، گر عالم ہستی میں وہ ماہ جلوہ فگن ہے، تو سائے کے جلوے پہ فدا اہل عدم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولت، ہاں مفلس و خوش ہو کے ملا دامن دولت، تر دامن و مژدہ وہ اٹھا ابر کرم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ تعظیم کو اٹھے ہیں ملک تم بھی کھڑے ہو، تعظیم کو اٹھے ہیں ملک تم بھی کھڑے ہو، پیدا ہوئے سلطان عرب شاہ عجم آج۔ آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ کل نار جہنم سے حسن امن و امان ہو، کل نار جہنم سے حسن امن و امان ہو، اس مالک فردوس پہ صدقے ہوں جو ہم آج۔ آمد سرکار، 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 آمد سرکار۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید کچھ اشعار طرز میں سماعت کیے،
کیا مجدہ جاں بخش سنائے گا قلم آج. اس کلام کی تشریح اور وضاحت چل رہی ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں تسلیم میں سر وجد میں دل منتظر آنکھیں، کس پھول کے مشتاق ہیں مرغان حرم آج. یعنی مرغان حرم مانے حرم کے پرندے آج تسلیم میں سلام کرتے ہوئے سر کو جو ہے جھکائے ہوئے ہیں، دل ان کا وجد میں ہے، آنکھیں ان کی منتظر ہیں. تو یہ کون سا پھول کھلنے والا ہے؟ مرغان حرم سے بلبل بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ حرم کے جو بلبل ہے وہ کس پھول کے منتظر ہے کہ وہ پھول آئے گا تو وہ بلبل اس پہ نچھاور ہو جائیں گے، اور یہ انتظار میں ہے، سروں کو جھکائے، منتظر دل اور منتظر آنکھیں لیے. اگلے شعر میں کہتے ہیں کچھ رعب شہنشاہ ہے، کچھ ولولہ شوق ہے، طرف کشاکش میں دل بیت و حرم آج. بیت اللہ مکہ مکرمہ اور حرم شریف جہاں ولادت مصطفیٰ ہو رہی ہے، تو آج عجیب طرفہ کہتے ہیں عجیب کو، کشاکش مانے کشمکش، آج عجیب کشمکش میں یہ بیت اللہ اور یہ حرم ہے کہ چاہتا ہے کہ حضور کا استقبال کرے جھوم جھوم کر، اور ایک طرف روب شہنشاہ بھی ہے. تو کیا کریں؟ کچھ روب شہنشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ آ رہا ہے، ہلنے کی گنجائش نہیں. وہ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج میں بھی لکھا ہے نا، وہ ایک شعر بڑا لاجواب ہے. طرب کی نازش کے ہاں لچکیے، ادب و بندش کے ہل نہ سکیے، یہ جوش زدین تھا کہ پودے کشاکش ارا کے تلے تھے. اس کا بھی کچھ مفہوم اسی سے ملتا جلتا ہے کہ آج پیدائش مصطفیٰ کے وقت بیت اور حرم کا جو دل ہے وہ چاہتا ہے کہ شوق سے جھومے، اور کچھ روب شہنشاہ ہے. اس دو طرفہ اس عجیب کشمکش میں آج یہ بیت اللہ پڑا ہوا ہے، دل بیت و حرم آج عجیب کشمکش میں ہے. اگلے شعر میں کہتے ہیں پر نور جو ظلمت کدائے دہر ہوا ہے، روشن ہے کہ آتا ہے وہ مہتاب کرم آج. پہلے تقریباً 12-13 اشعار میں یہ سوالیہ انداز تھا، اب یہاں پر ریویل کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ظلمت کدائے دہر، یعنی دنیا کا دہر کہتے زمانے کو، ظلمت کدا یعنی اندھیرا، اندھیرا پڑا ہوا زمانے کا جو نقشہ ہے آج جو پرنور ہوا ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اب بتا رہے ہیں روشن ہے، واضح ہوتا یہ کہ آتا ہے وہ مہتاب کرم آج. مہتاب کہتے ہیں چاند کو، کرم کا چاند آنے والا ہے، یعنی میرا نبی آنے والا ہے، تو یہ ساری رونقیں ہو رہی ہیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد. مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اب یہ سارا انتظام اور انصرام کیوں ہو رہا تھا. ظاہر ہے کہ سلطان دو عالم کی ہے آمد، کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج. سبز علم یعنی سبز جھنڈا، نصب ہونا یعنی گاڑا جانا. تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی رات 3 جھنڈے لا کر ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر گاڑ دیا، نصب کر دیا تھا. اسی طرح اشارہ ہے کہ کعبے پہ ہوا نصب جو یہ سبز علم آج. اگلے شعر میں کہتے ہیں گر عالم ہستی میں وہ ماہ جلوہ فگن ہے، تو سائے کے جلوے پہ فدا اہل عدم آج. آج یہ عالم ہستی میں یعنی اس دنیا میں وہ ماہ یعنی چاند جلوہ فگن ہے، اپنے جلووں کے ساتھ تشریف فرما ہے. تو اس دنیا والے اس پہ نثار ہیں، قربان ہیں. اور سایہ، اس کا سایہ نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں ہے، آپ سائے سے پاک ہیں. تو سایہ معدوم ہے، اور اہل عدم وہ ہوتے ہیں جو نہ آئے ہوں اس دنیا میں. وہ بھی تو ہوں گے نا جو نہیں آئے، اہل عدم جو نہیں آئے اس دنیا میں. تو وہ اہل عدم اس سائے پہ قربان ہے. یہ بھی ایک تخیلاتی کمال کی بات ہے کہ دنیا والے حضور کے مبارک جلوے پہ فدا ہیں، اور جو دنیا میں نہیں آئے اہل عدم ہیں جو آئے ہی نہیں، وہ اس سائے پہ قربان ہیں جو سایہ بھی نہیں ہے. اہل عدم اس معدوم سائے پہ قربان ہے آج. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں ہاں مفلس و خوش ہو کہ ملا دامن دولت، تر دامن و مجدہ وہ اٹھا ابر کرم آج. مفلس کہتے ہیں جو کنگال ہو، جس کے پاس کوئی نہ ہو، کچھ نہ ہو. کہہ رہے کہ دامن دولت مصطفیٰ مل گیا، اے مفلسو خوش ہو جاؤ. تر دامنو، تر دامن کہتے ہیں گناہ گار کو، اے گناہ گارو مجدہ تمہیں خوشخبری ہو، وہ اٹھا ابر کرم آج. وہ ابر کرم، کرم کا بادل آج اٹھ رہا ہے، اور بارش برسے گی تو تمہارے دامن کے گناہوں کو بھی بہا کے لے جائے گی، تمہیں بھی خوشخبری ہو. اگلے شعر میں کہتے ہیں تعظیم کو اٹھے ہیں ملک تم بھی کھڑے ہو، پیدا ہوئے سلطان عرب شاہ عجم آج. سب کھڑے ہو جاؤ، ملک بھی کھڑے ہیں، فرشتے، ملک یعنی فرشتے، وہ بھی کھڑے ہیں تعظیم میں.
تم بھی کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، حضور آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں سلطان عرب شاہ عجم، آج پیدا ہو رہے ہیں۔ عرب کے علاوہ جو جگہ ہے اسے عجم کہا جاتا ہے، تو عرب کے بھی بادشاہ ہیں، عجم کے بھی بادشاہ ہیں، وہ آ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ ان کے استقبال میں، قیام کرو، مولود پڑھو۔ اگلے شعر میں، آخری شعر میں کہتے ہیں کل نار جہنم سے حسن امن و اما ہو، اس مالک فردوس پہ صدقے ہوں جو ہم آج۔ اگر ہم آج اس دنیا میں اس مالک فردوس یعنی جنت کے مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صدقے ہو جائیں، قربان ہو جائیں، تو پھر کل یعنی محشر کے دن نار جہنم سے امن و اما اور آزادی بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ کلام مکمل ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ